السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا الطاف شیخ۔ آج ہم آپ کو ایک بے حد پاک اور اہم سلسلہ سنانے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور سیدوں کا اتہاس۔ وہ نسل ہے جو سیدھے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جڑی ہے۔ انہی کی اولاد سے امام حسن اور امام حسین پیدا ہوئے، اور پھر اسی سے پوری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پھیلی۔ یہ وہ خاندان ہے جسے امت نے ہمیشہ محبت اور عزت دی۔ آئیے شروع کرتے ہیں سید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتہاس کی یہ روشن داستان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش قبیلے سے تھا۔ آپ کی نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا حضرت عبداللہ اور دادا کا نام تھا عبد المطلب۔ یہ وہی پاک نسل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری پیغمبر کے لیے چنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ونشاولی سیدھی طور پر اللہ کے پیارے نبیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد صرف ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے چلی۔ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ حضرت فاطمہ اپنی سادگی، ایمانداری اور اللہ کی عبادت میں مشہور تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت محبت کرتے اور کہتے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ یہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نسل آگے بڑھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر دو ایسے پھول کھلے جن کا نام تھا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما۔ یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتی تھے اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ انہی دونوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے پوری دنیا میں پھیلی۔ 61 ہجری میں کربلا کا وہ دردناک واقعہ پیش آیا جب امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یزید کی فوج کے سامنے ڈٹ گئے۔ انہوں نے ظلم اور ناانصافی کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ پیاس، بھوک اور تکلیفوں کے باوجود امام حسین اور ان کے گھرانے نے صبر اور استقامت کا ثبوت دیا۔ آخرکار کربلا کی سرزمین پر وہ شہید کر دیے گئے۔ یہی واقعہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے، حق پر ڈٹے رہنا، چاہے کتنی قربانی دینی پڑے۔ کربلا کے بعد سیدوں کی نسل الگ الگ علاقوں میں پھیل گئی، عرب سے لے کر ایران، عراق اور یمن تک، اور پھر وہاں سے ہندوستان، پاکستان اور افریقہ تک یہ پاک نسل پہنچی۔ جہاں بھی سید گئے انہوں نے علم، تعلیم اور اسلام کا پیغام پھیلایا۔ ان کی موجودگی نے ہر جگہ لوگوں کے دلوں کو نور اور محبت سے روشن کیا۔ بھارت کی سرزمین پر بھی سیدوں نے اسلام کا پیغام پھیلایا۔ خواجہ معین الدین چشتی ازمیری رحمۃ اللہ علیہ، سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے اولیاء کرام نے یہاں کے لوگوں کو محبت، انصاف اور امن کا سبق دیا۔ ان کی خانقاہوں سے علم اور روحانیت کا نور پھیلا اور لاکھوں دل اسلام کی روشنی سے روشن ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت سے محبت کرنے کی وصیت کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلاتا ہوں، امت مسلمہ نے ہمیشہ سیدوں کو محبت اور عزت دی۔ ان کے ادب اور خدمت کو اللہ کی رضا سمجھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک سیدوں کا احترام دنیا بھر میں قائم ہے۔ سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نسل ہے۔ ان کی زندگی ہمیں صبر، حق اور محبت کا سبق دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، اہل بیت کا احترام کریں، اسلام کے اصلی پیغام امن، انصاف اور محبت کو پوری دنیا تک پہنچائیں۔ یہی اصل سیکھ ہے سید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی